بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ فصل فی الجوہر والعرض۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو ہدایہ اسیریہ میں قسم ثالث جو الہیات بالمعنی الاعم کے بیان میں ہے اس کے بارے میں ہے، اور فن اول تقاسیم وجود کے بیان میں۔ خوب، اس فصل کے اندر فرماتے ہیں کہ موجود یا جوہر ہے یا عرض ہے۔ مصنف بحث کا آغاز اس طریقے سے کرتے ہیں۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ایک شے دوسری شے کے اندر حلول کیے ہوئے ہے، سریان رکھتی ہے، تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے جب حلول اور سریان کی بات ہوگی تو احتیاج بھی ہے۔ اگر ایک دوسرے کے محتاج ہوں تو جو حال ہے یعنی سریان کیے ہوئے ہے، حلول کیے ہوئے ہے، اس کو صورت کہیں گے، اور جس میں حلول ہوا ہے یعنی محل، اس کو حیولہ کہیں گے۔ اور اگر محل حال کا محتاج نہ ہو بلکہ حال محل کا محتاج ہو تو حلول کرنے والے کو عرض کہیں گے، اور جو محل ہے اسے موضوع کہیں گے۔ بس ہمارے سامنے چار اصطلاحات ہیں: صورت، حیولہ، موضوع اور عرض۔ ان چاروں اصطلاحات میں اس نقطے کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے اندر حال ہے، حلول کیے ہوئے ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوں تو مادہ اور صورت کہلائیں گے، حلول کرنے والا صورت اور محل مادہ۔ اور اگر فقط حال محتاج ہو لیکن محل محتاج نہ ہو تو حلول کرنے والے کو عرض کہیں گے اور اس محل کو موضوع کہیں گے۔ خوب، یہ آغاز میں پہلا نقطہ کہ چلیں اس عبارت کے ٹکڑے کو پڑھوں پھر آگے چلتا ہوں۔ فصل فی الجوہر والعرض کل موجود فإما ان یکون مختصا بشیء ساریا فیہ او لا یکون۔ ہر موجود یا تو اس طریقے سے ہے کہ مخصوص ہے ایک چیز کے ساتھ اور اسی چیز میں سریان رکھتا ہے، یا اس طریقے سے نہیں ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْوَاقِعُ هُوَ الْقِسْمَ الْأَوَّلِ، کہ ہوا کو ضمیر فصل قرار دے۔ اگر واقع پہلی قسم ہو یعنی ایک شے دوسری شے میں سریان کیے ہوئے ہو تو یسمى الساری حالا والمسری فیہ محلا، تو جو چیز سریان کرنے والی ہے اس کو حال کہیں گے اور جس میں سریان ہوا ہے اسے محل کہیں گے۔ ولا بد ان یکون لأحدہما حاجۃ الی صاحبہ، ضروری ہے کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کی جانب محتاج ہو۔ وَإِلَّا، اگر محتاج نہ ہو تو لم تنع ذلک الحلول، تو ایسا حلول محال ہوگا۔ اگر احتیاج نہیں تو پھر حلول کیسا؟ فلا یخلو اما ان یکون المحل محتاجا الی الحال، تو یہ دو صورتوں سے خالی نہیں، یا تو محل حال کا محتاج ہوگا تو فیسمى المحل حیولہ والحال الصورہ، تو محل کو حیولہ کہیں گے
اور حال کو صورت کہیں گے۔ یہاں پر شارح معبودی اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر فقط محل حال کا محتاج نہیں ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ محل حال کا محتاج ہے، حال محل کا محتاج۔ او بالعکس یا حال محل کا محتاج ہے تو فیسمی المحل موضوعا والحال عرضا، تو ایسی صورت میں محل موضوع کہلائے گا اور حال عرض کہلائے گا۔ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فرماتے ہیں جب یہ مطلب روشن ہو گیا تو اب جوہر اور عرض کی تعریف روشن ہے۔ جوہر کہتے ہیں الماہیت التی اذا وجدت فی الاعیان کانت لا فی موضوع، جوہر اس ماہیت کو کہتے ہیں اگر وہ خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع کی محتاج نہیں ہے۔ جیسے انسان ہے، فرس ہے، حجر ہے، بکر ہے، یہ تمام جواہر کہلائیں گے۔ یہ ایسی ماہیات ہیں اگر خارج میں موجود ہونا چاہیں تو کسی محل کی محتاج نہیں ہے۔ اچھا، یہاں سے مصنف کہتے ہیں کہ پس واجب الوجود کو آپ جوہر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جوہر کہتے الماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، ایسی ماہیت ہے اگر وہ خارج میں موجود ہونا چاہے تو کسی موضوع میں نہیں ہوتی۔ واجب الوجود کے بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ واجب الوجود کے لیے ماہیت نہیں ہے۔ اصلاً وجودہ انیتہ، ماہیتہ انیتہ، واجب کی ماہیت اس کا وجود ہے، یعنی اس کے وجود سے ہٹ کر کوئی ماہیت نہیں ہے، لہذا خدا کے لیے آپ نہیں کہیں گے جوہر۔ جوہر اور عرض ماہیات کے مورد میں ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں عرض ہے۔ عرض کہتے ہیں کہ وہ ماہیت کے جو خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع میں ہو۔ خوب، پھر فرماتے ہیں کہ جوہر کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلے بھی میں مناسبت ما سے ذکر کر چکا ہوں کہ جوہر کی 5 قسمیں ہیں۔ جوہر یا تو محل ہے یا حال ہے۔ اگر محل ہے تو اسے حیولہ کہیں گے، اگر حال ہے تو اسے صورت کہیں گے، اور اگر نہ محل ہو نہ حال ہو بلکہ دونوں سے مرکب ہو تو اس کو جسم کہیں گے۔ خوب، اور اگر جوہر نہ محل ہو نہ حال ہو، نہ حال و محل سے مرکب ہو بلکہ اس جوہر کا اجسام کے ساتھ تعلق تدبیری ہو تو اسے نفس کہتے ہیں، اور اگر اجسام کے ساتھ اصلاً اس کا تعلق نہ ہو یعنی تعلق تدبیری نہ ہو تو اس کو عقل کہیں گے یعنی مجرد۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے، یا تو جوہر مادہ ہے یعنی حیولہ جو محل ہے، یا صورت ہے، یا دونوں سے مرکب ہے، کہ یہ ہو گیا مادیات میں۔ یا نہ جوہر ذاتاً مجرد ہے، مقام فعل کے اندر مادی ہے، اسے نفس کہتے ہیں۔ جیسے نفس، ذات نفس مجرد ہے، اما اس کے جتنے بھی افعال ہیں وہ کیا ہیں؟ مادی ہیں، یعنی اگر نفس بولنا چاہے تو زبان سے بولے گا، دیکھنا چاہے تو آنکھ سے دیکھے گا، درست ہے۔ اور اگر ایک جوہر ذاتاً اور فعلاً مجرد ہو تو اس کو عقل مجرد کہتے ہیں۔ خوب، مصنف اس کے بعد ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ جوہر ان 5 قسموں کے لیے جنس نہیں ہے، کہ دیکھیے یہاں پر ایک دلیل قائم کرتے ہیں کہ اس دلیل کے اندر خدشہ ہے، لیکن بہرحال بیان کریں گے۔ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ الْجَوْهَرُ هُوَ الْمَاهِيَّةُ الَّتِي إِذَا وُجِدَتْ فِي الْأَعْيَانِ یعنی خارج كَانَتْ لَا فِي مَوْضُوعٍ، جوہر اس ماہیت کو کہتے ہیں جب وہ خارج میں موجود ہونا چاہے تو کسی موضوع میں نہ ہو، حلول کیے ہوئے نہ ہو۔ وَحِينَئِذٍ يَخْرُجُ مِنْهُ وَاجِبُ الْوُجُودِ، خوب، یہاں سے واجب الوجود خارج ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذ لیس لہ وراء الوجود ماہیہ، واجب کی تو وجود کے علاوہ کوئی ماہیت نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْعَرَضُ فَهُوَ الْمَوْجُودُ فِي الْمَوْضُوعِ،
عرض وہ ماہیت ہے جو کسی موضوع میں موجود ہو. ثم الجوہر، اس کے بعد جوہر کے اقسام بیان کرتے ہیں. ان کان محلن فہو الحیولہ و ان کان حالن فہو الصورہ. خوب ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے صورت تو عرض کی طرح موضوع میں ہے، تو جواب دیں گے کہ نہ، موضوع میں نہیں ہے. موضوع اور محل میں فرق ہے. موضوع اس شے کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی شے حلول کرے اور وہ موضوع حال سے مستغنی ہو، بے پرواہ ہو، اس کی ضرورت نہ ہو اسے. حالانکہ صورت میں ایسے نہیں ہے. صورت ایسے محل میں ہے کہ جو محل صورت کا محتاج ہے. عرض اور موضوع میں موضوع عرض کا محتاج نہیں ہوتا. اب یہ دقیق تفاوت ہے، مد نظر رکھیں. وَإِن لَمْ يَكُنْ حَالًا وَلَا مَحَلًا، اگر وہ جوہر حال اور محل نہ ہو تو فَإِن كَانَ مُرَكَّبًا مِّنْهُمَا، یا تو دونوں سے مرکب ہوگا کہ فَهُوَ الْجِسْمُ، طبیعیات میں بیان کر چکے. وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، یعنی حال و محل سے مرکب نہ ہو تو فَإِن كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْأَجْسَامِ تعلق التدبیر والتصرف، یا تو اس کا اجسام کے ساتھ تعلق ہوگا، تعلق تدبیری، تو اسے نفس کہیں گے. وَإِلَّا، یعنی اگر اجسام کے ساتھ اس کا تعلق تدبیری نہ ہو تو اسے عقل کہتے ہیں. وَالْجَوْهَرُ لَيْسَ جِنْسًا لِهَٰذِهِ الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ، مشہور قول کے مطابق جوہر جنس عالی ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ جوہر ان 5 قسموں کے لیے جنس عالی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اِذْ لَوْ كَانَ جِنْسًا لَكَانَ مَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ مُرَكَّبًا مِّن جِنْسٍ وَفَصْلٍ، اگر یہ خود جنس ہو تو اس کے نیچے جتنی بھی 5 انواع ہیں وہ جنس اور فصل سے مرکب ہوں گی. یعنی مادہ بھی جنس و فصل سے مرکب ہو، صورت بھی جنس و فصل سے مرکب ہو، جسم بھی جنس و فصل سے مرکب ہو، نفس بھی جنس و فصل سے مرکب ہو، عقل بھی جنس و فصل سے مرکب ہو. عقل سے مراد یہاں پر موجود مجرد ہے، انسان کی قوہ عاقلہ نہیں ہے. ہاں، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، اور حالانکہ ایسے نہیں ہے. جو چیزیں اس کے نیچے مندرج ہیں وہ جنس و فصل سے مرکب نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ النَّفْسَ لَيْسَتْ مُرَكَّبَةً مِّنْهُمَا، نفس جنس اور فصل سے مرکب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهَا تَعْقِلُ الْمَاهِيَّةَ الْبَسِيطَةَ، کیونکہ یہ نفس ماہیت بسیطہ کو تعقل کرتا ہے. فَلَا تَكُونُ مُرَكَّبًا، پس نفس کو مرکب نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ وَإِلَّا، اگر وہ نفس مرکب ہوگا تو لازم انقسام الماہیت البسیطۃ الحالۃ فیہا، لازم آئے گا کہ وہ ماہیت بسیطہ جو نفس کے اندر حلول کیے ہوئے ہے وہ کیا ہے تقسیم ہو جائے. کیونکہ جب نفس مرکب ہے تو اس کے اجزاء ہو گئے. اب اگر اس کے اندر ماہیت بسیطہ حلول کرتی ہے، تصور کرتے ہیں ماہیت بسیطہ کو تصور کرتے ہیں، تو جیسے نفس تقسیم ہو رہا ہے تو اس محل کے اعتبار سے اس ماہیت بسیطہ کو بھی تقسیم ہونا چاہیے. یعنی کأنہ ایسے تصور کر رہے ہیں جیسے عام طور پر مشہور بھی ہے نا کہ جب بھی صورتوں کو انسان درک کرتا ہے تو در حقیقت وہ مختلف صورت نفس انسانی کے اندر چھپتی ہیں. خوب اگر نفس مرکب ہوگا تو ایسے تصور کر رہے ہیں کہ وہ ایک موجود مادی اور صاحب امتداد بن جائے گا، اس کے اجزاء ہوں گے. اب اگر اس ماہیت بسیطہ کو تصور کرے گا تو ظاہر سی بات ہے محل کے اعتبار سے پھر اس ماہیت بسیطہ کو بھی تقسیم ہونا چاہیے. ایسے دلیل دے رہے ہیں، حالانکہ یہ اشتباہ ہے، واضح اشتباہ ہے. وَأَمَّا أَقْسَامُ الْأَرَاضِ، فرماتے ہیں کہ عرض کی 9 قسمیں: کم و کیف و عین و متا، اضافہ و ملک و وضع و فعل اور انفعال. ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں، آسان ہے، یہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں. اما الکم، کم کسے کہتے ہیں؟ فَهُوَ الَّذِي يَقْبِلُ الْمُسَاوَاتِ وَاللَّا مُسَاوَاتِ لِذَاتِهِ. فرماتے کم اس عرض کو کہتے ہیں کہ جو مساوات اور لا مساوات کو ذاتاً قبول کرے، یا دوسرے لفظوں میں جو ذاتاً قابل تقسیم ہے.
جو قسمت کو ذاتاً قبول کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کم۔ پھر کم کی دو قسمیں، یا کم میں منفصل ہے یا کم میں متصل ہے۔ اگر کم میں منفصل اور متصل کے تقسیم کرنے کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، یا تو کم ایسی ہے کہ اس کے اجزاء کے درمیان حد مشترک ہے یا حد مشترک نہیں ہے۔ حد مشترک یعنی ایک ایسا نقطہ فرض کریں جو دونوں طرفوں کے لیے ابتدا بھی واقع ہو سکتا ہو، انتہا بھی واقع ہو سکتا ہو۔ مثلا کتاب ہے نا، اس کے اندر جو خط ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کم میں متصل ہے۔ اس کے درمیان میں آپ ایک نقطہ فرض کریں جو ایک طرف کے لیے آغاز ہے، دوسری طرف کے لیے انتہا ہے، ایک طرف کے لیے انتہا ہے، دوسری طرف کے لیے آغاز ہے، اسے کہتے ہیں حد مشترک۔ کم میں متصل یعنی وہ کہ جس کے اندر حد مشترک ہو، لیکن کم میں منفصل جس کے اندر حد مشترک نہیں ہے کہ ایک طرف کا آغاز دوسری طرف کی انتہا، ایسے نہیں ہے۔ کم میں منفصل کا مصداق فقط عدد ہے۔ اچھا، کم میں متصل کی پھر دو قسمیں، یا کم میں متصل قار ہے یا غیر قار ہے۔ کم میں متصل قار اس کم کو کہتے ہیں کہ جس کے تمام اجزاء آنے واحد میں جمع ہو سکتے ہیں، اور کم میں متصل غیر قار اسے کہتے ہیں جس کے تمام اجزاء آنے واحد میں مجتمع نہیں ہو سکتے۔ ایک جز آئے گا تو ایک جز آئے گا، اور جب تک وہ نہیں جائے گا تو دوسرا نہیں آئے گا، دوسرا آئے گا تو پھر وہ دوسرا جائے گا تو پھر تیسرا آئے گا، یعنی اس کے اجزاء مجتمع فی الوجود نہیں ہے، جمع نہیں ہو سکتے۔ اما الکم فہو الذی یقبل المساوات واللا مساوات لذاتہ۔ لذاتہ کی قید اس لیے لگا رہے ہیں کہ دوسری چیزیں بھی مساوات اور لامساوات کو قبول کرتی ہیں، لیکن ذاتاً نہیں، اس کم کے ذریعے سے ان کو قبول کرتی ہیں۔ وَيَنْقَسِمُ إِلَى مُنْفَصِلٍ كَالْعَدَدِ وَإِلَى مُتَّصِلٍ حَلَ مُتَّصِلٍ بِقَارِ الذَّاتِ، کہ جسے کہا جائے کہ اجزاء قابل جمع ہے آنے واحد میں، کہ اسے مقدار کہتے ہیں۔ مقدار کی تین قسمیں، یا خط ہے یا سطح ہے یا سخن یا جسم تعلیمی کا ہے۔ خط یعنی جو فقط طول میں قابل تقسیم ہے، سطح جو طول و عرض میں قابل تقسیم ہے، سخن یا جسم تعلیمی جو طول و عرض و عمق میں قابل تقسیم ہے۔ کل خط والسطح والسخن وإلی متصل غیر کار الذات، یا متصل غیر کار الذات ہے کہ اس کا مصداق فقط زمان ہے۔ وَأَمَّا الْكَيْفُ، فرماتے ہیں کیف اس عرض کو کہتے ہیں جو ذاتاً نہ قسمت کو قبول کرے نہ نسبت کو قبول کرے۔ قسمت کو قبول نہیں کرتی، اس سے کم خارج ہو گیا۔ نسبت کو قبول نہیں کرتی، بقایا جو 7 مقولات عرضیہ ہیں ان کو مقولات نسبی بھی کہتے ہیں، وہ بھی خارج ہو گئے۔ فَهُوَ حَيْئَةٌ فِي شَيْءٍ، یہ ایک شے میں حیعت ہے کہ لا تقتضی لذاتہ قسمتاً ولا نسبہ، کہ ذاتاً نہ قسمت کو قبول کرتی ہے نہ نسبت کو۔ وَيَنْقَسِمُ، اس کیف کی بھی مختلف تقسیمات ہیں، اِلَى کیفیات محسوسہ، یا کیف محسوس ہے، حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے آپ اس کو حس کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیف محسوس یا راسخ ہے یا غیر راسخ ہے؟ درست ہے، اِلَى کیفیات محسوسۃ راسخۃ کحلاوۃ العسل، اصل کا مٹھاس، وملوحۃ ماء البحر، سمندر کے پانی کی نمی۔ خوب کیف ہے، یہ دیکھیں کیف محسوس ہے، مذوق ہے۔ وغیر راسخۃ، یا کیف محسوس ہے لیکن راسخ نہیں ہے، کحمرۃ الخجل، شرمندہ بندے کے چہرے کی سرخی جلدی میں زائل ہو جاتی ہے۔ وصفرۃ الوجل، ڈرے ہوئے انسان کا پھیکا پڑنا۔ وَإِلَى کیفیات نفسانیہ، خوب ایک کیف محسوس ہے جس کو ہوا سے خمسہ ظاہرہ سے محسوس کرتے ہیں۔ دوسری قسم کیف نفسانی ہے جو نفس انسانی پر عارض ہوتی ہے۔ اس کی بھی دو صورت ہے، یا راسخ ہے یا راسخ نہیں ہے۔ اگر راسخ نہ ہو تو اسے کہتے ہیں حال، اور اگر راسخ ہو تو اسے کہتے ہیں ملکہ۔ وہی حالات، یا تو حالات ہیں یعنی راسخ نہیں ہے، کل کتابت فی ابتداء الخلقہ، جیسے لکھنا۔ وملکات، یا ملکے کی شکل میں یعنی راسخ ہو چکی ہے، کل کتابت بعد الرسوخ والعلم، کتابت جیسے اس بندے کے لیے جب پڑھا لکھا ہو گیا اس کے اندر یہ چیز راسخ بن گئی، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی اور مثالیں۔
وَإِلَى كَيْفِيَّاتٍ استعدادیہ. حالا یا کیف استعدادی ہے. کیف استعدادی یا تو نحو الدفع ہے یا نحو الانفعال ہے. مثلا جس طریقے سے پتھر کے اندر صلابت ہے، خوب یہ کیف استعدادی ہے. خوب صلابت اس کی کیف استعدادی ہے، فوراً سختی یہ. یا جو ہے وہ کہ انفعال کی طرف ہے، یہ کیف استعدادی کلین، بالکل نرم چیز فوراً اس کو قبول کرتی ہے. وَإِلَى كَيْفِيَّاتٍ مُخْتَصَّةٍ بِالْكَمِّيَّاتِ، یا وہ کیفیات جو کم کے ساتھ مخصوص ہیں. مثلا جیسے مثلث کے لیے مثلثیت، مربع کے لیے مربعیت، یا عدد کے لیے زوجیت، فردیت. یہ کیفیات مختص بالکم ہے. خوب ایک اور قسم عرض کی عین ہے. عین یعنی ایک شے کی مکان کی طرف نسبت. متا یعنی ایک شے کی زمان کی طرف نسبت. اضافہ نسبت متکررہ کو کہتے ہیں. مثلا اخوت، بنوت. خوب زید اور عمر ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو ان کے درمیان نسبت متکررہ نا، یہ اس کا بھائی ہے وہ اس کا بھائی ہے، اسے کہتے ہیں اضافہ. وَأَمَّا الْعَيْنُ فَهُوَ حَالَةٌ تحصل للشیء بسبب حصوله فی المکان. یہ ایک ایسی حالت ہے جو ایک شے کو حاصل ہوتی ہے بسبب حصوله فی المکان. جب وہ شے مکان میں حاصل ہوتی ہے تو اس مکان میں حاصل ہونے کی وجہ سے جو اس کے لیے حالت بنتی ہے اس کو کہتے ہیں عین. عین آسان لفظوں میں کہتے ہیں ایک شے کی مکان کی طرف نسبت. وَأَمَّا الْمَتَى فَهُوَ حَالَةٌ تحصل للشیء بسبب حصوله فی الزمان. متا وہ حالت ہے جو ایک شے کو حاصل ہوتی ہے اس وجہ سے کہ وہ زمان میں حاصل ہوتی ہے، یعنی ایک شے کی زمان کی طرف نسبت متا کہلاتی ہے. وَأَمَّا الْإِضَافَةُ فَهِيَ حَالَةٌ نِسْبِيَّةٌ مُتَكَرِّرَةٌ. اضافہ اس حالت کو کہتے ہیں جو نسبت متکررہ والی ہے. زید عمر کا بھائی، عمر زید کا بھائی. وَأَمَّا الْمِلْک یا جدا بھی اسے کہتے ہیں. فَهُوَ حَالَةٌ تَحْصُلُ لِلشَّيْءِ بِسَبَبِ مَا يُحِيطُ بِهِ وَيَنْتَقِلُ بِانْتِقَالِهِ. مثلا آپ اپنے سر پر امامہ رکھتے ہیں نا، تو آپ کا سر محاط ہے، امامہ محیط ہے. یا سر پر ٹوپی پہنتے ہیں، آپ کا سر محاط ہے، ٹوپی محیط ہے. اس محیط اور محاط سے جو حالت بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملک یا جدا. فَهِيَ حَالَةٌ تَحْصُلُ لِلشَّيْءِ، کیوں؟ بسبب ما یحیط بِهِ، اس شے کی سبب سے جس نے اس پر احاطہ کیا ہوا ہے. وَيَنْتَقِلُ بِانْتِقَالِهِ، وہ شیء محیط اس شے کے منتقل ہونے سے منتقل ہوتی ہے. مثلا میرے سر پر ٹوپی ہے، میں چلتا ہوں تو وہ ٹوپی بھی میرے ساتھ چلتی ہے. کَقَوْنِ الْإِنسَانِ مُتَأَمِّمًا وَمُتَقَمِّصًا. مثلا انسان نے قمیص پہنی ہے، امامہ پہنا ہے. وَأَمَّا الْوَضْعُ، ایک مقولات عرضی میں سے کیا ہے؟ وضع ہے. وضع وہاں پر ہے جہاں پر ایک شے مرکب ہو، بعض اجزاء کی بعض اجزاء سے نسبت یا مجموع کی خارج سے نسبت، اس سے جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وضع. فَهُوَ حَيْئَةٌ حَاصِلَةٌ لِلشَّيْءِ بِسَبَبِ نِسْبَةِ أَجْزَائِهِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ. ایک شے کے لیے جو ہے وہ کیا ایک حالت حاصل ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آگا جو بعض اجزاء کی بعض اجزاء کے ساتھ نسبت ہے وہاں سے جو کیفیت بنتی ہے. وَبِسَبَبِ نِسْبَتِهَا إِلَى الْأُمُورِ الْخَارِجِيَّةِ، یا مجموع کی جو خارج سے نسبت ہے، کالقیام والقعود. وَأَمَّا الْفِعْلُ، فعل تأثیر تدریجی کو کہتے ہیں. انفعال تأثر تدریجی کو کہتے ہیں. آگا پانی کو آپ نے پانی کو جو ہے وہ کہ آگ پہ رکھا، اب یہ آگ جو تدریجاً اس کے اندر اثر انداز ہو رہی ہے، اس سے جو حیت حاصل ہوگی اس کو کہا جائے گا مقولہ فعل. پانی جو تدریجاً گرم ہو رہا ہے، اثر کو قبول کر رہا ہے، اس کو کہیں گے مقولہ انفعال. وَأَمَّا الْفِعْلُ فَهُوَ حَالَةٌ تَحْصُلُ لِلشَّيْءِ بِسَبَبِ تَأْثِيرِهِ فِي غَيْرِهِ. ایک شے کے لیے
حالت جو حاصل ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ غیر میں تأثیر کر رہی ہے، البتہ تدریجاً، کل کات مادام یکتا، جس طریقے سے کاتے جب تک وہ کات کر رہا ہے، درست ہے. یا بہترین مثال میں نے آگ والی دی. وَأَمَّا الْإِنْفِعَالُ فَهُوَ حَيْئَةٌ تَحْصُلُ لِلشَّيْءِ بِسَبَبِ تَأَثُّرِهِ عَنْ غَيْرِهِ، البتہ تدریجاً یہاں پر بھی یہ وہ حالت ہے جو ایک شے کے لیے حاصل ہوتی ہے، کس وجہ سے؟ کہ وہ غیر سے تدریجاً تأثر کو قبول کر رہی ہے. کل متسخن مادام یتسخن، جیسے مثلا جو چیز گرم ہو رہی ہے جب تک وہ گرم ہو رہی ہے، یعنی یہ انفعال تدریجی. خوب، اس اعتبار سے ہمارا فن اول تمام ہوا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.